ایک شخص نے مسجد میں بوڑھے بابا جی سے کہا، بابا جی مجھے ذرا نماز سے متعلق کچھ باتیں پوچھنی ہیں۔ بابا جی نے کہا، پوچھو بیٹا، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ وہ شخص بولا، بابا جی یہ بتائیں کہ نماز کی نیت زبان سے کرنی چاہیے یا دل میں؟ بابا جی نے کہا، بیٹا نماز کی نیت زبان سے کرو یا دل میں کرو، ہر صورت میں خالص ضرور ہونی چاہیے۔ اس نے پوچھا، یہ بتائیں کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانے چاہیے یا کندھوں تک؟ بابا جی نے کہا، بیٹا ہاتھ کانوں تک اٹھاؤ یا کندھوں تک، حقیقت میں تو ہاتھ نفس کے پجاری بننے سے اٹھانے ہیں۔ اس نے پوچھا، بابا جی یہ بتائیں کہ نماز میں ہاتھ کہاں باندھنے چاہیے، سینے پر یا ناف کے نیچے؟ بابا جی نے کہا، بیٹا ہاتھ ادب سے باندھنے چاہیے، جہاں ادب محسوس ہو وہیں رکھ لو۔ اس نے کہا، اچھا بابا جی یہ بتا دیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ ہمیں بھی پڑھنی چاہیے یا چھپ رہنا چاہیے؟ بابا جی بولے، بیٹا جب تمہارا نمائندہ یعنی امام صاحب اللہ پاک کے سامنے کھڑے ہو کر بآواز بلند بول رہا ہے تو تمہیں بولنے کی کیا ضرورت ہے، اور جب وہ خاموش ہو تو تمہارے چھپ رہنے کا کیا مقصد ہے؟ اچھا بابا جی یہ بتا دیں کہ آمین زور سے بولنی چاہیے یا آہستہ؟ بابا جی بولے، بیٹا آمین کا مطلب ہے قبول فرما، تو کبھی یہ آہ زور سے نکلتی ہے تو کبھی آہستہ۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی کا نہیں، دل کی طلب کا تقاضا کرتی ہے۔ بابا جی سنا ہے کہ رکوع میں کمر اتنی سیدھی ہونی چاہیے کہ پانی کا پیالہ بھی اگر پشت پر رکھ دیا جائے تو اس کا لیول برقرار رہنا چاہیے اور پانی گرنے نہ پائے۔ بابا جی بولے، بیٹا جب غلام جھکتا ہے تو کیا بادشاہ پیالہ رکھ کر کمر کا تناؤ چیک کرتا ہے؟ وہ تو تمہارے بے اختیار جھکنے کو دیکھتا ہے۔ اچھا بابا جی یہ بتائیں، کیا رکوع سے اٹھ کر دوبارہ رفع یدین کرنا ضروری ہے؟ بابا جی بولے، بیٹا اصل کام تو اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کو بیان کرنا ہے۔ اب یہ حمد و ثنا ہاتھ اٹھا کر بیان کر لو یا بغیر ہاتھ اٹھائے کر لو۔ بابا جی کیا سجدے میں اتنا اونچا ہونا لازمی ہے کہ ایک چھوٹا بکری کا بچہ نیچے سے نکل جائے؟ بابا جی بولے، بیٹا سجدہ تو عاجزی و پستی کی انتہائی علامت ہے۔ بادشاہوں کے بادشاہ کے حضور ناک رگڑتے وقت کس کو ہوش رہتا ہے کہ اونچائی اور لمبائی کتنی ہے؟ وہ شخص بولا، بابا جی آپ تو ساری باتوں میں اتنی وسعت اور آپشنز پیدا کر رہے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، یعنی نماز اس طرح پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو بابا جی کی آنکھیں نم ہوئیں اور بولے، بیٹا ہم نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں روتے ہوئے دیکھا ہے، گڑ گڑاتے ہوئے دیکھا ہے، ادب و احترام کا پیکر بنے قیام میں کھڑے ہوئے دیکھا ہے، قرآن کو سمجھ سمجھ کر پڑھتے دیکھا ہے، اپنے رب کے آگے بے تابی سے جھکتے ہوئے دیکھا ہے، تڑپتے ہوئے سجدے کرتے دیکھا ہے، قومہ و قاعدہ میں دعائیں مانگتے ہوئے دیکھا ہے، تسبیحات بدل بدل کر پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اپنے رب کو خوف و امید سے پکارتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہم نے تو یہی دیکھا ہے اور یہی سمجھا ہے کہ نماز کا اصل یہی سب کچھ ہے۔ یہی وہ نماز ہے جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نماز اس طرح پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتے دیکھتے ہو۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔